السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس حمید راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کلام ونٹر سیریز کا شاید آخری ویلاگ۔ اس وقت جس مقام سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ ایک ہوٹل کا روم ہے جو کہ مالم جبہ میں موجود ہے۔ کل رات ہم کلام سے نکلے تھے اور تقریباً مغرب کے آس پاس ہم وہاں سے نکلے اور ہمت ہم نے کی اور ہم رات کو 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب ہم مالم جبہ پہنچے۔ مالم جبہ کی جو ٹھنڈ ہے اس کے بارے میں ایک رات گزارنے کے بعد تو ہمارا ڈیسیژن یہ ہے کہ کلام اور مدیان میں ہمیں اتنی ٹھنڈ نہیں لگی جتنی ہمیں مالم جبہ میں لگی، اور ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو ہمارا ہوٹل ہے اس کا جو روم ٹمپریچر رات کو رہا ہوگا اس کا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھ کے ہم نے دیکھا تو وہ 2 ڈگری پر تھا، جبکہ کلام اور مدیان کے جو رومز تھے وہ ان کے اندر جو رات کو روم ٹمپریچر ہم نے دیکھا وہ 6 سے 8 ڈگری تھا۔ تو شاید یہ کوئی بیسک کنسٹرکشن کا ڈفرینس ہے ہوٹل کا، جس کی وجہ سے جو روم ٹمپریچر ہے وہ ہمیں اس طرح کا ملا۔ لیکن ایک چیز اور ہم نے نوٹ کی کہ جو آؤٹ سائڈ روم ٹمپریچر ہم نے نوٹ کیا وہ -2 -3 تھا صبح 9:30 بجے کے قریب، جبکہ کلام یا مدیان میں 9:30 پونے 10 کے قریب جو ٹمپریچر تھا آؤٹ سائڈ وہ 5 سے 6 ڈگری تک پہنچ جاتا تھا، جیسے ہی دھوپ کا جو تھا وہ نظر آتی تھی دھوپ۔ تو آج ہم مالم جبہ کو ایکسپلور کرنے میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ اس وقت میں اور سروت بھائی تیار ہو کے نکل رہے ہیں مالم جبہ کو ایکسپلور کرنے، اور ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے کہ کیش ختم ہو گئی ہے تو لہٰذا کوئی ایزی پیسہ شاپ یا ATM ڈھونڈنا ہے جہاں سے ہم نے کیش نکالنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، مالم جبہ کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ہمارا روم ہے اور فی الحال ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم یہاں پر چارجنگ وغیرہ گیجٹس جو کچھ رات کو چارج نہیں ہو سکے ان کو سیٹ اپ کر کے جاتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس وقت آؤٹ سائڈ ٹمپریچر جو ہے وہ روم کا وہ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں -1.1 ہے اور اس وقت وقت ہو رہا ہے 9:45 بجے، اور آپ یہ دیکھیں مالم جبہ کے یہ سینز ہیں ہوٹل سے، اور یہاں پہ غالباً شانگلہ ٹاپ کے کچھ مناظر بھی نظر آ رہے ہیں، اور دیکھنے والے کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ جیسے پیر پنجال کے پہاڑ حویلی آزاد کشمیر سے نظر آتے ہیں، کچھ اس طرح کی مشابہت جو ہے وہ آتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی برف جو ہے وہ یہاں ہوٹلس کی چھتوں پر اور روڈ کے کناروں پر نظر آ رہی ہے، لیکن اوور آل یہاں پہ برف اس وقت تک پگھل چکی ہے، جو کہ غالباً 1 جنوری کو ہوئی تھی۔ کچھ جو ایسی جگہیں جہاں پہ دھوپ ڈائریکٹ نہیں لگتی وہاں پر ابھی تک برف موجود ہے۔ یہ مناظر ہیں ہوٹل کے اندر سے۔ اب ہم نکل رہے ہیں ہوٹل کے باہر مالم جبہ بازار کو، دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ماحول ہے، ناشتہ کرنا ہے، کیش ریکور کرنی ہے، اور اس کے بعد آگے کی جو سٹوریز ہیں آپ سے۔ ہمارا ہوٹل ہے، اس کی باہر سے آؤٹ لک ہے اور نام ہے اس کا M&M ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ مالم جبہ، اور یہ کچھ اس کا آؤٹر ویو ہے۔ اور سب سے جو ہمیں پروٹوکول ملا ہے کہ سب گاڑیاں باہر کھڑی رہی ہیں۔ ہمارے لیے انہوں نے چھوٹا سا گراج بنایا ہوا تھا، یہ چھوٹی سی جگہ تھی جو ایسے لگتا ہے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ کلام اور مالم جبہ میں اس ٹھنڈ میں صرف 2 بائکرز آئیں گے، ان کو اتنا پروٹوکول دینا ہے کہ ان کے لیے علیحدہ سے گراج رکھنا ہے۔ تو یہ ہمیں انہوں نے بائکس جو ہیں گراج میں کھڑے کرائے، اور بڑے بڑے جو گاڑیوں والے تھے ان کو باہر روڈ پہ کھڑا کرایا۔ تو یہ پروٹوکول ہوتا ہے بائکرز کا۔ ابھی ہم چلتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ مالم جبہ میں ہم اس کم ٹائم میں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ یہ ناشتے کے لیے ہم ایک ہوٹل میں آئے ہیں اور یہاں پہ آپ حال چیک کریں کہ کوئی لیکیج ہو رہی تھی، اور لیکیج نے کیا حال کر دیا جی، ہائے 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 ہائے،
یہ سین ہمیں معلم جبہ کلام سوات میں نظر آ رہے ہیں. کشمیر میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے یار, لیکن یہ جی حرکتیں ادھر کیوں نہیں ہوتی ہیں یار. ناشتہ ہم نے کر لیا ہے, ناشتہ بس ایوریج ہی تھا, اور بھوک اتنی تھی کہ ویڈیو کا ٹائم بھی نہیں کوئی سمجھ میں آیا کہ آپ کو بتاتے آج ہم نے کیا کھایا ہے. اور اس وقت ہم مشورہ کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے کہ یہاں کیا اٹریکشنز ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ شنگریلا ٹاپ ہے, کوئی آئس اسکائنگ کی کوئی ڈیسٹینیشن ہے, اور کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بائکس پہ وہاں پہ نہیں جا سکتے, اور کیونکہ یہ دیکھ لیں آپ کورا کس لیول کا یہاں پہ ہے. اور کوئی پارک ہے یہاں پہ جو نیچرل کوئی پارک ہے جس میں میڈوز ہیں اور کچھ وائلڈ لائف ہے یا کوئی, پتہ نہیں وہاں جائیں گے, اگر جاتے ہیں تو صحیح پتہ لگے گا. تو کچھ 3-4 اٹریکشنز ہیں, لیکن سب کے بارے میں یہی بتا رہے ہیں کہ بائکس یا نارمل گاڑیاں وہاں نہیں جا سکتی. وہاں پر آپ کو 4x4 گاڑی پر ہی جانا پڑے گا, کیونکہ رستے میں کورا, چڑھائی اور اس طرح کے مسائل آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ ہوٹل ہے جس میں ہم نے ناشتہ کیا, اور اب چلتے ہیں ہم اپنے ہوٹل کی طرف. وہاں پہ سامان اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا. ہم تیار ہو رہے ہیں, گاڑی ہم نے منگوائی ہے, اور گرین ٹاپ شنگریلا ریزورٹ, وہاں پہ کوئی آئس اسکیٹنگ وغیرہ کا انتظام ہے. تو ہوٹل والے بھائی سے ہی ہم نے بات کی ہے اور بھی پوچھا ہے. تو فی الحال یہی بتا رہے ہیں کہ رسکی ہے کافی. بائکس پر جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹس ہیں, 0 پوائنٹ پر تو جا ہی نہیں سکتے, اور گرین ٹاپ وغیرہ پہ بائک بمشکل پہنچائی جا سکتی ہے, لیکن رسک والی بات آ چکی ہے. ابھی ہم گرین ٹاپ اور ادھر جا رہے ہیں شنگریلا ریزورٹ, اور ایک پارک ہے وہاں پر, اور واپسی پہ شاید ہم جو اسکائی ریزورٹ ہے یا کیا کر کے نام ہے جہاں پہ چیئر لفٹ وغیرہ ہے, وہاں پہ بھی شاید ہم جائیں, کیونکہ یہ ساری اس ڈائریکشن میں ہے جو کہ پی سی ہوٹل کی طرف بیسکلی جو روڈ جا رہا ہے اس کی طرف آپ جاتے ہیں, اور ٹاپ سے پھر آپ کو ان اٹریکشنز کی طرف رائٹ یا لیفٹ ہونا پڑتا ہے. باقی جو رستے میں ہمیں نظر آئے گا وہ آپ سے شیئر. گاڑی چل پڑی ہے اور آگے کے سینس اب آپ دیکھیں گے چند ہی لمحات. ناظرین, یہ اس وقت ہم پارکنگ ایریا میں پہنچے ہیں, اور اس وقت تک کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے تقریباً میکسیمم 8 سے 10 منٹ ہمیں یہاں لگے. اس میں سے 6 منٹ کا روڈ پکا روڈ تھا, اور اس کے بعد اس طرح کا آف روڈ تھا جس پہ دنیا کی کوئی بھی گاڑی آ سکتی تھی. تو اچھی خاصی پھکی ہمیں پڑ چکی ہے. بہرحال جو نصیب میں وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو اوپر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ فیسلٹیز ہم دیں گے وہ ملتی ہیں یا نہیں ملتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شنگریلا ریزورٹ اور جو گرین پارک ہے یہاں تک کوئی بھی گاڑی آ سکتی ہے اور کسی بھی موسم میں آ سکتی ہے. ناظرین, اب تھوڑا سا ڈرون سے کھیلتے ہیں اور شنگریلا ٹاپ سے آپ کو معلم جبہ کے مختلف مناظر دکھاتے ہیں. اس دوران میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن بھی ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا, اور آپ اس دوران ڈرون شاٹس کو انجوائے کریں. ناظرین, معلم جبہ پاکستان کی ایک رینون ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر ہر سال ہزاروں لوگ اپنی قدرت کے ساتھ محبت کے اظہار اور تسکین کے لیے جاتے ہیں. 4 سے 5 یہاں کی مزید ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں, جس میں 0 پوائنٹ ہے, شنگریلا ٹاپ ہے, گرین ویلی, گرین ویو پارک اور اسکی ریزورٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سیزن میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ اپنی گاڑیوں پر ان ٹورسٹ اٹریکشنز پر نہ جا سکیں, سوائے 0 پوائنٹ پہ کہ وہاں پر بائکس یا 4x4 جیپس کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے. لیکن سردیوں میں 0 پوائنٹ پر بھی آپ بائکس پر نہیں جا سکتے, بلکہ جیپس بھی وہاں پر چین لگا کر بڑی مشکل سے ایکسیس کرتی ہیں. باقی ناظرین, ان تمام ٹورسٹ اٹریکشنز پر آپ کا جو ایکسیس ہے وہ فری ہے, یا چند پر معمولی سا ٹکٹ کے ذریعے آپ ان پر ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن جو اسکی ریزورٹ ہے وہ کیونکہ ایک پروفیشنل ٹورسٹ اٹریکشن ہے جس میں بہت سی فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں, بہت سی انجوائمنٹ کے جو محرکات ہیں وہاں پر موجود ہیں, جیسے زپ لائن ہے, جیسے چیئر لفٹ ہے, پھر وہاں پر ٹاپ پر ریزورٹس بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر ریزورٹس بنے ہوئے ہیں. تو وہاں پر آپ کو ایک اچھی خاصی ایکسپینسو اماؤنٹ خرچ کر انٹری یا دیگر جو سہولیات ہیں ان سے لطف اندوز ہونا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی اسکی ریزورٹ پاکستان میں ہے تو وہ معلم جبہ ہی ہے. اور نیکسٹ ہم اب اسی ریزورٹ کی طرف جائیں گے اور وہاں کی ہی شنگریلا ٹاپ پہ آئے ہیں. اور اگر بھائی سرورت بھائی اس طرف دکھائیں تو اس کے بعد ہم نے گرین ویلی کی طرف جانا ہے, جو گول چکر والا جھولا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کوئی جگہ ہے گرین ویلی, اور معلم جبہ سے یہاں پہ ہمیں میرا خیال ہے بمشکل 8 سے 10 منٹ کی ڈرائیو لگی ہے, اور بہترین روڈ ہے. 20% کچا بھی ہے, لیکن وہ ایسا کچا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل نہ آ سکے. اور فی الحال برف بھی کوئی بہت زیادہ نہیں پڑی. ڈرون شاٹس آپ نے دیکھ لیے ہوں گے, اور اب میرا خیال ہے سرورت بھائی ادھر کافی ہم نے ایکٹیویٹی جو کرنی تھی کر لی ہے. یہاں پہ ہم نے جو لوکل جگاڑ سے اسکینگ ہے وہ بھی کر لی ہے. تو اب میرے خیال سے اگلے پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں, اور اس کے بعد جو آپ جگہ بتا رہے تھے اس کا کیا نام ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے؟ اسکی ریزورٹ پہ ہم نے جانا ہے. اسکی ریزورٹ کے پاس ہم آ گئے ہیں. گرین پارک میں ہم گئے تھے, وہ کچھ فیملی والا پارک تھا اور کچھ بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ جگہ وہاں پر موجود تھیں, تو ہم نے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگایا, بلکہ باہر سے ہی ہم آگے اسکی ریزورٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. جب آپ معلم جبہ آئیں
تو پی سی ہوٹل کی آپ لوکیشن لگائیں. پی سی ہوٹل کی جب روڈ پہ آپ آگے آئیں گے تو فلک شیر چوکی آئے گی, وہ آپ کراس کریں گے تو آپ کو یہ رونق نظر آئے گی. یہ وہ رونق ہے جہاں پر چھوٹا سا ایک بازار ہے جہاں پہ اسنیکس وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اور دس از دا اسکی ریزورٹ, ٹھیک ہے, جہاں پر جس کے اندر ہم جانے کی کوشش کریں گے اور اس کو ایکسپلور کرنے کی. ہم انٹر ہو چکے ہیں اسکی ریزورٹ میں اور اس وقت بالکل ہم اس سلوپ کے سامنے کھڑے ہیں جس سلوپ پر لوگ اسکینگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہیں پہ چیئر لفٹ ہے اور میں آپ کو یہاں سے اس کا فرنٹ ویو دکھاتا ہوں, پھر ہم نیچے بھی جائیں گے اور دکھائیں گے. یہ دیکھیں بڑا معلم جبہ کا سب سے جو مجھے لگا کہ پاپولیٹڈ ایریا ہے وہ یہ ہے. یہاں پہ بہت رش ہے. ہم باقی بھی کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے وی لاگ کہ ہم گھوم کے آئے ہیں, وہاں بھی لوگ ہیں, لیکن جو رش یہاں پر ہے, ریزورٹس بھرے ہوئے ہیں, اس کے جو اندر ریسٹورنٹ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, باہر اس سے دگنے لوگوں کی ابھی لائن ہے جس کے جو اندر آنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کیا کمال کا سلوپ بنایا ہے. اور یہ ایک شخص اسکینگ کر رہا ہے, اسکینگ نہیں بلکہ یہ زپ لائن کر رہا ہے جی. یہ دیکھیں آپ, یہ زپ لائن آ رہی ہے اور زپ لائن بھی ہے جی. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے لگا صرف چیئر لفٹ اور سلوپ ہے. نیچے ہم جا رہے ہیں اب جو اسکینگ اسکول ہے وہاں پر. یہاں پر بتا رہے ہیں بھائی کہ لوگ آتے ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں, ٹرین کر کے ان کو یہاں پر جو ہے وہ اسکینگ جو ہے وہ کرواتے ہیں اس سلوپ کے اوپر. یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی نیچے بچے, نوجوان, بچیاں جو بھی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے نیچے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ان کو اسکینگ کراتے ہیں. تقریباً یہاں پہ انٹری فیس 1700 روپے ہے. اگر آپ نے چیئر لفٹ بھی یوز کرنی ہے تو بتا رہے ہیں 1900 روپیہ ہے. اور اسکینگ اسکول یا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کیا فیس ہے, وہ بھی ہم ناظرین. میں بالکل سامنے آ گیا ہوں اب اسکی ڈرائیونگ سلوپ کے اوپر. اور یہ آپ دیکھیں میں نے آپ کو باہر ٹیرس سے بھی دکھایا ہے اور اب بالکل میں اس کے سامنے آ گیا ہوں. اور یہاں پہ جو اسکول ہے ان لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے. یہ یہاں پہ کچھ این جی اوز ہیں, کچھ ادارے ہیں اور کچھ اس طرح کے سیٹ اپس ہیں جو ان کے پاس لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں پورے پاکستان سے, آزاد کشمیر سے یہاں پہ ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں. اور کچھ پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی یہ ٹریننگ کی سیٹس رکھتے ہیں. کافی ایکسپینسو کھیل ہے یہ, 3 سے 4 دن کی ٹریننگ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اچھی خاصی ایکسپینسو ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا شوق ہے. اور لوگ اسکینگ اسکول کا جو گراؤنڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کی انٹرنس ہے اور جو احتیاطی تدابیر ہیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے چیئر لفٹ کی. اور یہ سسٹم ہے جی چیئر لفٹ کا, آپ دیکھیں. اور یہاں سے لوگ جو ہیں وہ چیئر لفٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ ٹاپ کے ایریا پر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو ناظرین چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے, ٹرینرز ان کو لے کے آ رہے ہیں, ماں باپ ان کو لے کے آئے ہیں اور بڑا ماحول بنا ہوا ہے جی. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں. اور یہ پراپر مشینری یہاں پہ انسٹال ہے جو بھی اس حوالے سے ریکوائرمنٹ ہے. یہ جو مشینز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر انسٹال ہوئی ہوئی ہیں. بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے یہ ایک فیسلٹی یہاں پہ معلم جبہ میں ہم نے دیکھی ہے. اور یہ مشینیں کیا کرتی ہیں کہ آرٹیفیشل تو اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن جب سنو کم ہوتی ہے تو یہاں پر سنو کے بغیر تو ظاہری بات ہے اسکینگ نہیں ہو سکتی. تو ان مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ سنو کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے. کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ انتہائی کم سائز کے جو قطرے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ہوا میں پریشر سے چھوڑے جاتے ہیں. اور ٹمپریچر اتنا نیگیٹو ہوتا ہے رات کے 2-2:30 بجے کے قریب کہ وہ جب 15-20-30 فٹ سے وہ پانی بارش کی طرح زمین تک پہنچنے سے پہلے سنو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے بھی یہاں پر جو سنو کی کمی ہے وہ پوری کی جاتی ہے تاکہ یہ جو گیم ہے یہ یہاں پر جاری ہو. ساری چیئر لفٹ کا کچھ پلان بن گیا ہمارا, اب چیئر لفٹ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. جی تو ناظرین اس وقت میں چیئر لفٹ سے لائیو آپ سے مخاطب ہوں. بیک گراؤنڈ میں جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ شنگریلا ریزورٹ اور گرین پارک ہیں جہاں پہ ہم صبح گئے تھے. وی لاگ کے پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا ہے. اور میرے خیال سے معلم جبہ کی جو بیسٹ اٹریکشن ہے وہ یہ اسکی ریزورٹ ہے. اور یہاں پہ جو چیئر لفٹ ہے اس کی کیا بات ہے, کیا کمال ہے. جن کو ہائٹ فوبیا ہے وہ نیچے مت دیکھیں, اور اگر آپ اسٹریٹ دیکھیں لوگوں کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی فیلنگ آئے گی, آپ انجوائے کریں گے. اور سیفٹی کے ساتھ اس کو آپ نے کرنا ہے معاملہ. اور اس وقت آپ منظر دیکھ رہے ہیں, جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ لائن آپ کو نظر. ناظرین ہم نے ایک سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور چیئر لفٹ سے ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ ویو پوائنٹس ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور ایک کوئی کوشش کریں گے کہ ڈرون شاٹ ہم یہاں سے بھی لیں. بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں اسکی ریزورٹ کے وہ ماشاءاللہ بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ڈرون اڑانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کچھ منظر ہے جی یہاں پہ, آپ اگر دیکھیں جنگل ہے
اور اس قسم کا ویو. اس وقت ہم اسکی کا جو سلوپ ہے اس کے ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور کچھ سورج چاچو جو ہیں وہ کچھ ناراض ہیں، اس وقت ڈوبنے والے ہیں. لائٹ کچھ اچھی نہیں ہے لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اسکی سلوپ جو نیچے سے نظر آ رہی تھی اوپر سے وہ ایسی دکھتی ہے. اور یہ جو ہے چیئر لفٹ ہے جو کہ بیک وقت اوپر بھی آ رہی ہے اور نیچے بھی جائے. اس وقت یہاں پہ ٹاپ سے ایک ٹریک بھی ہے جو کہ زپ لائن کی طرف بھی جاتا ہے اور اوپر ایک فارسٹ میں اگر کوئی ہائیک کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ایک بڑا خوبصورت ٹریک یہاں پہ موجود ہے. یہاں سے ویوز بہت اچھے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. اور اس وقت آج جنوری 2026 میں کیا ناظرین، ہم جب اسکی ریزورٹ پر گئے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے کہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں. ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہم اس کو دیکھ کر واپس آ جائیں گے اور شاید آج رات ہم اپنے گھروں پر پہنچ سکیں گے. لیکن جب ہم وہاں پر گئے اور وہاں کی جو مختلف سینیریوز ہیں وہ ہمارے سامنے آئے اور جب ہم نے اس پر ڈیٹیل میں ہے وہ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو شام کو عصر کے بعد جس وقت کے یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اچانک جب ہمارے فون بند ہوئے، ان کی بیٹریاں ختم ہوئیں، تب ہمیں جا کر یہ سمجھ آئی کہ ہم نے بہت زیادہ وقت یہاں پر گزارا ہے. اور اتنا زیادہ وقت گزارنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اسکی ریزورٹ کو اس طریقے سے ہم ایکسپلور نہیں کر سکے جس طرح سے اسکی ریزورٹ کو ایکسپلور کرنے کا حق ہونا چاہیے. بہرحال مالم جبہ میں اسکی ریزورٹ جو ہے وہ ایک ٹاپ کی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وی لاگ کے شروع میں نے یہ کہا تھا کہ شاید یہ کلام ونٹر ایکسپلوریشن سیریز کا ہمارا آخری وی لاگ ہوگا، لیکن آج کی رودات دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اب اس وقت ہم اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رات کو خواجہ خیلہ میں سٹے کیا جائے اور صبح براستہ بشام واپس اپنے گھروں تک پہنچا جائے. پاکستان زندہ باد، آزاد ریاست جموں کشمیر پائندہ باد.